الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ محترم سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے اندر ہم سے تقاضا یہ کیا گیا کہ ہم اس مہینے میں رمضان کی تیاری کریں، رمضان کی تیاری۔ حضور علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے بہت زیادہ، اور حکم بھی یہ ہے کہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے، لیکن جس کا معمول نہیں ہے نا روزے رکھنے کا، وہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، وہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں رکھے، آخری 15 دنوں میں نہ رکھے، کیونکہ اس سے اسے رمضان کے روزوں میں کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاں، جس کا معمول ہے، ایک شخص ہر جمعہ کا روزہ رکھتا ہے، پیر کا روزہ رکھتا ہے، تو وہ رکھ لے، لیکن جس کا معمول نہیں ہے وہ اتنی کثرت نہ کرے کہ رمضان متاثر ہو جائے۔ فرض جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کے اندر آگے 15ویں شب بھی آئے گی، 15 شعبان، جس کو لیلہ مبارکہ یا شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور شعبان المعظم کو اور بھی خصوصیات حاصل ہیں، جیسا کہ آج 3 شعبان یوم ولادت ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، اس موضوع میں اگر بہترین اگزامپل دیکھنی ہو تو حضرت امام علی مقام کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ اس موضوع کے مصداق ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 54، اس آیت کے تناظر میں موضوع یہ چنا ہے خاندانی نظام اور رشتوں کا تقدس۔ اگر خاندانی نظام کی مثال دیکھنی ہو تو سب سے بہترین خاندان رسول ہے، اور سب سے بہترین جنہوں نے رشتوں کی تقدس کا خیال رکھا، رشتوں کے تقدس کا خیال رکھا، وہ حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، ہم ہر نئے آدمی سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، رشتہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جن سے اللہ نے ہمارا رشتہ خود جوڑ دیا، رشتہ بنا دیا، ان کے تقدس کا خیال نہیں۔ جو اللہ نے رشتہ جوڑا ہے، ہمیں
اپنے بنائے تعلق کو نبھانا تو خوب آتا ہے، تو رب کے بنائے ہوئے تعلق کو کیوں نہیں نبھا رہے؟ تو جس کی وجہ سے ہم زبوں حالی میں جا رہے ہیں۔ تو رشتے جو ہے نا، رشتہ داری جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ معاشرتی حیوان۔ اچھا، حیوان کا مطلب جس میں زندگی ہو، کوئی درندہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، معاشرتی حیوان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان اکیلا، یہ معاشرتی حیوان ہے، یہ سوسائٹی میں رہے گا، یہ لوگوں میں رہے گا، لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کوئی جوتے نہ بنائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی کپڑے نہ سیے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر کوئی مزدوری نہ کرے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر یہ کام لوگ ختم کر دیں تو سارے ہم کہاں چلیں گے؟ اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، اور اللہ نے انسان کی معاشرت کے لیے جو رشتے بنائے ہیں نا، اب آپ کا میرا، ہمارا کسی بڑے آدمی سے تعلق جڑ جائے، ایک ملاقات ہو جائے، ہم لاکھوں روپے لگا دیں گے کہ یار وہ ملاقات دوبارہ ہو جائے اور وہ سلام دعا ہماری بحال رہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو میں جوڑ رہا ہوں، اور وہ تعلق، وہ رشتہ داری جو اللہ نے بنائی ہے میری، جو اللہ نے میرا رشتہ جوڑ دیا ہے، جو اللہ نے میرا تعلق جوڑ دیا ہے، اگر میں اسے یقین کرے نبھاؤں نا، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھاؤں، تو اللہ کی رحمت اتنی ہوگی کہ پھر ہمیں کسی بھی صاحب اثر سے رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز دے دی ہے نا، انسان اس کی کیا کرے؟ قدر کرے۔ سورہ فرقان کی میں نے آیا پڑھی، آیت کا حسن دیکھیں، آیت کا حسن۔ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، کریٹر ہوتا ہے، کوئی چیز بنانے والا، وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے یہ چیز میں نے بنائی ہے۔ اب مجھے بتائیں، چیز شاندار ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے نا؟ بولیں، اگر کوئی چیز بنائے، مثال کے طور پہ ایک شخص کھانا پکائے اور کھانے میں نمک ہی کم ہو جائے، تو کیا وہ کہے گا میں نے بنایا ہے؟ وہ تب ہی کہے گا جب وہ کھانا بڑا شاندار بناؤ۔ ایک آرکیٹیکٹ ہے، اس نے بہترین عمارت بنائی، اور جناب ہر بندے نے کہا واہ بھائی واہ کیا بات ہے، اور پھر وہ کہے گا جناب کریڈٹ لے گا، جناب کریڈٹ گوز ٹو می، یہ میں نے بنائی ہے، یہ نقشہ میرا تھا، کاپی رائٹس ہے میرے پاس، کوئی نقل کرے گا تو میں کیس کر دوں گا۔ اور دیکھیں، عام آدمی ایک چیز بنائے اور وہ اپنی چیز پر شاندار چیز بنے تو وہ فخر فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے اور ایسی قدرت رکھتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی کریشنز کو جب تم دیکھو گے نا، تو تمہیں کہیں بھی کمی یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی عیب نظر، جتنا بھی دیکھو گے تو یہی کہو گے اس چیز کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اب اس آیت کی طرف آئیں جو میں نے ابھی پڑھی۔ اللہ اپنی ایک تخلیق پہ فخر فرما رہا ہے، اس تخلیق کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہ چیز بنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بڑی شاندار ہے اور اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان بنایا۔ یہ پانی کا مطلب جو لیکوڈ ہے وہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی سے کون سا پانی مراد ہے، تمام بالغ حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس نے لیکوڈ سے انسان بنایا، اور فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اس انسان کا نسب بنایا۔ اس انسان کا کیا بنایا؟ نسب بنایا۔ نسب بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اپنے باپ دادا کا نہ پتا ہونا، وہ اس کا وجود معاشرے میں گالی ہوتا ہے، اسے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ نسب، اور عرب جو تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا انہیں تو اپنے گھوڑوں کے نسب یاد ہوا کرتے تھے، گھوڑوں کا شجرہ یاد ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو شجرے ہوتے ہیں نا، یہ شجرہ نسب، یہ پتہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ نسب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ پاکیزگی پہ، طہارت پہ دلالت کرتا ہے، اور سب سے پاکیزہ، سب سے پاک، طیب،
طاہر نسب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا گیا، حتیٰ کہ میں حضرت عبداللہ کے ماتھے میں چمکا۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، یہ کیوں بتایا گیا؟ پاک پشت اور پاک رحم یہ لفظ اسی لیے استعمال کیے گئے تاکہ پتہ لگے کہ میرے پورے سلسلہ نسب کو اللہ نے پاک رکھا، کسی نے بھی بدکاری نہیں کی۔ وہ نکاح کے ذریعے ہی وہ جو خمیر تھا، وہ جو نور تھا، وہ منتقل ہوتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا۔ دوبارہ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے سورہ فرقان میں کہ اللہ وہ ہے جس نے، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے نا۔ دیکھیں جس چیز کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ چیز کتنی شاندار ہے۔ پہلا اس نے تعارف کروایا کہ وہ اس نے کیا کیا، لیکوڈ سے انسان پیدا کیا۔ اللہ اکبر! اب کوئی اگر کوئی دیکھے اس کی عقل میں نہیں آئے گا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سوچے نا، اور زمین سے بھی جو نباتات اگتی ہیں تو وہ بھی پانی سے سیراب ہوتی ہیں نا۔ اللہ اکبر! اللہ فرما رہا ہے انسان پیدا کیا اور اس انسان کا اللہ نے نسب بنایا۔ کیا بنایا؟ نسب بنایا۔ اور فرمایا وَالسِّحْرَا، اور اس انسان کا رب نے سسرالی رشتہ قائم کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ڈائریکٹ۔ نسبہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے انسان پر نعمت یہ کی کہ اس کو نسب دیا، پہچان دیا، اس کو بتایا بھی تیرا باپ کون ہے، اس کو بتایا تیرا دادا کون ہے، اس کو بتایا کہ تیری نسل ایسے چلے گی۔ یعنی کہ یہ جو نسب ہے نا، نسب آج تو بڑا عجیب ماحول ہے اور نہ جانے کیا کیا ٹیکنالوجی کے نام پہ چیزیں آ گئی ہیں کہ نطفہ کس کا ہے، سپرم کسی کے ہیں، ایگ کسی کے ہیں، جگہ کوئی یوز ہو رہی ہے اور اولاد پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے نسب بنایا انسان کا، اور فخر نسب میں ہے۔ فخر کس چیز میں ہے؟ نسب میں۔ قدرت نے لطف رکھا ہے فطرت میں، خلاف فطرت کام میں لطف نہیں ہے۔ شیطان کے جو کام ہے نا وہ مزین ہوتے ہیں، دل تو کرتا ہے انسان کو شیطانی کام کرنے کا، لیکن ان کے اندر حقیقی لطف نہیں ہے۔ اچھا، اس ضمن میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مسجد ہے اور دوسرا یہ ایک پبلک اجتماع ہے، تو عوامی اجتماع میں ہر چیز کو صراحت سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر بالخصوص بچوں کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یا کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو مسجد کے دائرے میں استعمال نہیں کیے جا سکتے، تو اشارہ دینا کافی ہے، اور تقریباً تمام احباب اس بات کو سمجھ گئے۔ اچھا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو نسب دیا، اور نسب دینے کے ساتھ کہا وَالسِّحْرَا، اللہ نے اس کا سسرالی رشتہ بنایا۔ کیا بنایا جی؟ سسرالی رشتہ۔ سسرالی رشتے میں یہ ساس سسر ہیں، جانی بہن سے، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، اور ساس اور سسر کو اللہ نے وہی مقام عطا کیا ہے جو ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ رشتہ حرمت قائم ہو گیا۔ جس طرح ماں باپ کی حرمت ہے نا، اسی طرح ساس سسر کی کیا ہو گئی جی اس پہ حرمت۔ سسرالی رشتے کی وجہ سے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ اصول و فروع حرام ہو گئے مطلب کیا کہ اب جو باپ دادا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو انسان کے حقیقی باپ دادا کا حکم ہے تو اسی طرح ان کی اولاد سے بھی آگے مزید وہ نہیں چلا جا سکتا۔ اصول و فروع بندے کے کیا ہو جاتے ہیں؟ سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں نا، اللہ کو اس پر کیا ہے جی؟ قدرت حاصل ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ اب دیکھیں نا، یہ تین چیزیں بیان ہوئی۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا تین چیزوں سے۔ کتنی جی؟ تین چیزیں۔ ایک چیز بیان کی اور باقی دو چیزیں اس پر احسان۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رب وہ ہے کہ اس کی تخلیق کا شاہکار یہ ہے کہ پانی سے بشر بنایا اس نے، اور اس کی تخلیق کا شاہکار یہ ہے کہ بشر کو نسب والا بنایا اور بشر کو سسرالی رشتے والا بنایا۔ اور سسرال جو خاندان ہے نا، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت۔ اب دیکھیں نا، اس ماحول میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت یہاں پر پرائر کیا ہے جی؟ پرائیورٹی نسب کو دی گئی ہے۔ نسب مقدم ہے نا، نسب ہے پھر سسرالی رشتہ۔ نسب میں سب سے پہلے کیا آتا ہے بندے کا؟ والدین، پیرنٹس، فور فادر تو بعد میں ہے نا، انسیسٹرز تو بعد میں آ گیا، باؤ اجداد۔
نسب کے اندر سب سے پرائر کیا ہے جی؟ ماں باپ. سب سے ماں باپ کی وجہ سے بشر کی عزت ہے بندے کی. وہ کیسے؟ ماں باپ کا ہونا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بندہ حلالی ہے. بندہ کیا ہے جی؟ اور وہی بندہ ماں باپ کو گالی دے، ماں باپ کو روٹی نہ دے، ماں باپ کو نئے کپڑے نہ دے، اور وہ کہے ماں باپ مجھ پر بوجھ ہیں، اور وہ کہے جناب ابا جی آپ کو پتہ نہیں لگتا، اماں جی آپ کو کیا پتہ، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے. اللہ آگے چل کے ایک حدیث میں سناؤں گا، مفہوم اس کا بھی عرض کر دیتا ہوں، بعد میں ہو سکتا ہے ٹائم نہ لگے یا اسکپ ہو جائے ذہن سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے خامد کا ہے. کس کا ہے جی؟ اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہے نا تو ماں مقدم ہے، بیوی مؤخر ہے، پرائیورٹی والدہ کو ہے. آدمی آج بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں اپنی بیگم اور ماں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور جب رب نے ساتھ ساتھ رکھا ہی نہیں ہے تو بندہ کون ہوتا ہے ساتھ ساتھ لے کے چلنے والا؟ ماں مقدم ہے، ماں پہلے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو اس کا مفہوم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عورت کے لیے سب سے پہلے اس کا خامند ہے، اس کے ماں باپ نہیں پہلے اس کے لیے. اس کا کیا ہے جی؟ خامند. اور اگر مرد ہے تو مرد کے لیے سب سے پہلے اس کی ماں. یعنی کہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا انسان اس کو ساتھ لے کے چلے. اس کے ضمن میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اپنے موضوع سے آؤٹ ہو جاؤں گا. میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں. اللہ نے انسان کے نسب کو نعمت قرار دیا. کیا قرار دیا؟ نعمت قرار دیا. اچھا نعمت قرار دیا، اور اسی نسب کی وجہ سے قیامت والے دن بلایا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل پڑھے تو اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ قیامت میں ماں کے نام سے بلایا جائے گا. یہ بات مشہور ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے. ماں کے نام سے نہیں، باپ کے نام سے پکارا جائے گا. حدیث کے اندر آیا، قرآن میں آیا کہ امام کے نام سے پکارا جائے گا، اور حدیث میں آیا باپ کے نام سے پکارا جائے گا. تو مفسرین اور محدثین نے دونوں میں تطبیق یہ دی. وہ کہتے ہیں جب لوگوں کو گروپس کی شکل میں آواز دی جائے گی، کس کی شکل میں؟ تو پھر امام کے نام سے پکارا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ادھر آ جائیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ادھر آ جائیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ادھر آ جائیں. اور جب انفرادی طور پر پکارا جائے گا تو باپ کے نام سے پکارا جائے گا. حدیث یہ کہتی ہے ہمیں. تو دیکھیں وہ نام جس کی وجہ سے آج لوگ، اگر کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے نا، ایسی مثالیں ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس کا باپ بیچارہ وہ صرف چھوٹے عہدے پہ ہو، وہ پی این ہو، اور اس کا بیٹا اسی ہسپتال میں اعلیٰ ڈاکٹر لگ جائے، وہ اپنے باپ سے اس ہاسپٹل میں ملتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ میں بتاؤں گا یہ میرے باپ ہیں تو میری شان کم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. حالانکہ جو حقیقی شان حشر میں نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹا کتنی سیلری لیتا تھا، کروڑوں روپے لیتا ہو، اور باپ بے شک 500 روزانہ کے کماتا ہو، پکارا کس کے نام سے جائے گا؟ باپ کے نام سے. اور وہی باپ جس کو یہ باپ ہی نہیں سمجھتا. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رب وہ ہے جس نے بندے پر یہ احسان کیا کہ اسے نسب عطا کیا. نسب میں پھر بتا دوں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کہ یہ انسان کے حلال ہونے کا ثبوت ہے. انسان کے، اور جو چیز اس کے حلال ہونے کا ثبوت دے تو پھر اس کی قدر بھی تو اتنی کرنی چاہیے نا. سب سے پہلے ماں باپ. اچھا ماں باپ کے ساتھ یعنی کہ ماں باپ سے اگر اوپر جائیں پھر دادا ہے، دادی ہے، پھر پر دادا، انسیسٹرز، آبا و اجداد. لیکن اگر اوپر نہ جائیں، ماں باپ کے ہی قرب و جوار میں دیکھیں تو اگر والد کو دیکھیں تو چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے. والدہ کی طرف سے جائیں تو خالہ ہے، ماموں ہے، یہ رشتہ دار ہیں. پھر ان کی اولاد ہیں، پھر آگے ان کی اولاد ہے. یہ ساری کے سارے کیا بنائے ہیں اللہ نے؟ کیا بنائے ہیں؟ نسب بنایا. یہ کیا بنایا؟ نسب بنایا. تو نسب جو ہے یہ بڑی فخر والی بات ہے، اور انسان اچھا وہی ہے جو اپنے نسب پہ فخر کرے. ایک ہوتا ہے فخر، میں آپ کو سمجھا دوں. ایک فخر یہ ہوتا ہے اور جناب میں فلانے یا نہ منا کوئی ہاتھے لائے، یہ تکبر ہے. ایک نسب یہ ہوتا ہے کہ جناب میں فلاں کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ کہ ہمارے خاندان میں کسی نے حرام کام نہیں کیا.
یہ فخر ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا جو سلسلہ نسب چلا آ رہا ہے نا، اس میں باپ بھی معلوم ہیں اور مائیں بھی معلوم ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ولد الزنا نہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی بندے پہ۔ اب بندے پر لازم ہے کہ ان کی کیا کرے، قدر کرے۔ دوسری چیز اللہ فرما رہا ہے وسہرا، اللہ نے انسان کا سسرالی رشتہ قائم کیا۔ کس نے قائم کیا جی؟ اللہ نے۔ یعنی کہ یہ جو رشتہ داری جڑتی ہے یہ کس کی طرف سے جڑتی ہے جی؟ اللہ کی طرف سے۔ رشتے کون بناتا ہے جی؟ اللہ بناتا ہے۔ تو جو رشتہ میں قائم کروں مجھے فکر ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور جو رشتہ رب نے قائم کر دیا ہے اس کی بھی تو فکر کرنی چاہیے نا کہ کہیں وہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اللہ کے چیزوں کی جب ہم پرواہ کریں گے کہ یار اللہ کا یہ دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو انعام پتہ کیا ملے گا؟ بندہ جب رب کے بارے میں سوچتا ہے نا تو رب کہتا ہے بندے تیرے کام سارے اب میری ذمہ داری ہیں، اب تیرے کام سارے میں بناؤں گا، میں تیرا وکیل ہوں، تیرا نگہبان ہوں، تیرے لیے مؤمن ہوں، تیرے لیے مہیمن ہوں، تیرے کام اب میری ذمہ داری ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرحیم شجنۃ من الرحمن۔ یہ جو رحم ہے نا، رحم کا مطلب ہے جو رشتہ داری ہے۔ ویسے تو رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، جہاں بچہ اپنی وہ ایک مدت پوری کرتا ہے، اور رحم جو ہے نا، رحم اس کا مادہ وہی ہے، روٹ ورڈ وہی ہے جو رحمان کا ہے۔ رحم کا روٹ ورڈ وہی ہے جو رحمان کا ہے۔ اب دیکھیں نا، چیز کو پکڑنے میں اور دبوچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بلی ہے نا، اپنے منہ سے اپنا بچہ اٹھاتی ہے اور اسی منہ سے وہ چوہا اٹھاتی ہے، لیکن اٹھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ چوہا اٹھاتی ہے تو اس کے پرخچے اڑا دیتی ہے، اور بچہ اٹھاتی ہے تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ انداز بھی ہوتا ہے نا مختلف۔ یہ جو ماں کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے، اس کے اندر بڑی رحمت ہوتی ہے، یہ بچے کی بہت حفاظت ہے، یہ چیز، یہ کور بچے کو بہت سیو رکھتا ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان الرحیم شجنۃ من الرحمن، کہ یہ جو رحم ہے نا، کیا مطلب کہ جو خونی رشتہ داری ہے۔ یہاں پہ رحم کا مطلب کیا؟ جو خونی رشتہ داری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں رحم رحمان کی ایک شاخ کا نام ہے، رحمان کی برانچ کا نام رحم ہے۔ یہ جو خونی رشتہ داری ہے نا، یہ رب کی برانچ ہے، شاخ ہے۔ کیا مطلب کہ رب کی رحمت ہے۔ اور فقال اللہ، اللہ فرماتا ہے رحم کو خطاب کر کے، کس کو؟ رحم کو۔ اللہ فرماتا ہے من وصلکی وصلتہ، کہ جو تیرا خیال رکھے گا میں اس کا خیال رکھوں گا، اور ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھ سے ناتا توڑے گا میں اس سے ناتا توڑ دوں گا۔ یعنی کہ بندہ اگر کسی خونی رشتہ دار سے دور ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو تعلق جوڑتا ہے تو وہ اللہ کے قریب نہیں، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی شان ہے۔ صلہ رحمی میں یہ جس طرح میں نے بھی اشارتاً عرض کیا، اب صراحتاً بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ حقدار بندے کے والدین ہیں، پھر اس کے بعد اہل و عیال ہیں، پھر اس کے بعد دیگر اعزاء اور اقارب ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ مقدم کون ہے جی؟ اس کے والدین۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ اچھا، یہ جو موضوع آج کا ہے نا، یہ حقوق العباد سے متعلقہ، اور قصداً اس کا انتخاب اسی لیے کیا کہ شعبان میں تمام لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں حقوق اللہ کی طرف آنے کی، رمضان میں تو بے حد کوشش ہوتی ہے نا اللہ اللہ کرنے کی۔ تو حقوق العباد جو ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ حقوق العباد مقدم ہے۔ اگر تو عظمت کے لحاظ سے دیکھیں تو حقوق اللہ مقدم ہے، لیکن اس کو مقدم کیوں کہا جاتا ہے؟ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر دے، چغلی کر دے، تو جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا تب تک وہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ اب ہے کسی میں اتنی جرت کہ وہ آئے اور آ کر کے جناب آپ کی میں نے غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیں؟ ضرورت ہی کیا ہے کسی کے بارے میں کمنٹس کرنے کی؟ اپنی زندگی دیکھیں، اپنا کام کریں۔ قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر وہ مجرم ہے تو میں نے اس کا جواب نہیں دینا، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کا معاملہ ہے۔
میں نے جواب دینا ہے اپنے جرموں کا، میں نے جزا پانی ہے اپنے عملوں کی، تو میں اپنے بارے میں سوچوں، کسی اور کے بارے میں نہ سوچوں۔ بڑا خوبصورت شعر غالباً بہادر شاہ ظفر کا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے، کیڑا نکالنا ہو نا تو کسی بھی چیز میں بندہ نکال دیتا ہے نا۔ وہ بڑے ایک مثال وہ دی جاتی ہے کہ جناب آٹا گوندھ دے ہلی کیوں ہیں، یہ ایک مثال ہے نا کہ کسی نے کوئی عیب نکالنا ہو تو وہ نکال دیتا ہے، حالانکہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیقی اکبر تھا، مگر احتساب نفس پہ جب دل ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے افضل تھا۔ اور بابا بلے شاہ نے بھی تو یہی کہا نا کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یار فلانا اوئے ہوئے ہوئے فلانا تو بڑا ظلم کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ چلو وہ تو ظالم ہے، تو ظالم کی مدد کرنی چاہیے نا، اسے اس کے ظلم سے روک دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے۔ کیا روک دیا جائے؟ ظلم سے روک دیا جائے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے حسن سلوک کے جو مستحق ہیں، ہم میں سے نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے اور ہم نہ کریں، کوئی کام ہمیں کرنا چاہیے اور ہم وہ کام وہاں نہیں کرتے، ہم کہیں اور جا کے کرتے ہیں، حالانکہ حق ہمارے قرابت داروں کا ہے، ہمارے محلے میں جو چیز ہے اس کا ہے، ہمارے جو قریبی رہنے والے ہیں ان کا۔ ایک نا معاملہ ہوا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دوں گا، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ واقعہ افک، بہتان لگ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پہ لگا دیا بہتان، اللہ نے اس کی برات قرآن میں نازل کی۔ تو منافقوں کا جو سردار تھا نا اس نے اس کو بڑی ہوا دی، تو کچھ اس وقت نا کلمہ پڑھنے والی بھی اس بہتان کی زد میں آ گئے، یعنی کہ انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ اب ان میں نا ایک شخص وہ تھے جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منتھلی خرچہ دیا کرتے تھے، سارے اخراجات ان کے خود اٹھایا کرتے۔ جب اللہ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے قرآن کی آیت نازل فرمائی نا کہ یہ پاک ہیں، یہ لوگوں نے بہتان لگایا ہے، تو حضرت ابوبکر نے نا قسم کھا لی کہ میں خرچہ نہیں دوں گا اس کو جس کو میں دیتا تھا، ہم انہیں خرچہ دیں اور یہ مقدس ہستیوں پہ الزام لگائیں۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت پتہ کہ حالانکہ یہ جو اس میں مبتلا ہو گئے تھے نا ان سب پر حد قذف لگی، ان سب پر، اب میں نام نہیں لوں گا سب کے، ہو سکتا ہے کوئی بدگمان ہو جائے، کسی بھی صحابی کے بارے اگر کوئی بدگمان ہوگا نا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، حتیٰ کہ کوئی وہ صحابی جنہیں زنا کی وجہ سے بھی حد لگی ہے ان کے بارے میں بھی برا سوچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے جرم کی سزا پا چکے ہیں۔ ایک صحابی کو سنسار کیا گیا زنا کی وجہ سے، اور کسی نے آ کر نہیں کہا زنا کیا، انہوں نے خود اقرار کیا کہ اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں، مجھے معافی چاہیے۔ تو حضور نے کہا توبہ کرو، کہتے نہیں مجھے سزا چاہیے۔ اور جب سنسار کیا نا خون کسی کے چہرے پہ پڑا تو کسی نے کہا گندا خون میرے منہ پہ آ گیا ہے، حضور جلال میں آئے اور فرمایا اگر یہ توبہ 70 کافروں پہ ڈالی جائے نا تو ان کو جنت میں لے جائے۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے میں قصدن نام نہیں لے رہا کہ کہیں کسی کے ذہن میں کسی صحابی کے بارے بدگمانی آ گئی تو اس کا تو ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اچھا ان کو نا حد قذف لگ گئی، ان صحابہ کو حد قذف کا مطلب ہے تہمت کی سزا، 80 کوڑے لگ گئے، اور حضرت ابوبکر اور صحابہ نے کہہ دیا ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ نے آیت پتہ ہے کہ نازل فرمائی، اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتے ہیں شان والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جن کو کچھ دیتے ہیں ان سے ہاتھ روک لے۔ کیا یہ نہیں چاہتے اللہ ان کو معاف کرے اور اللہ ان پر مغفرت فرمائے؟ حضرت ابوبکر نے قسم توڑی، کفارہ ادا کیا، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ انہیں اپنی ناک کی پرواہ نہیں ہے، رب کی اتباع کی فکر ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر تو کہہ سکتے تھے میں تو عشرہ مبشرہ میں ہوں، میں بدری صحابی ہوں، میرے بارے تو بشارتیں ہیں،
میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے. کہتے ہیں نہیں، جانا جنت میں ہے، بشارتیں ہیں، لیکن بشارت والا وہی ہے نا کہ بشارت ملنے کے بعد وہ مزید جھک جائے، اس کے اندر مزید جھکاؤ آ جائے. کہا نہیں، میں ان سے ہاتھ اب نہیں روکوں گا. یار اللہ کی بھی تو شان دیکھے نا. اللہ اکبر. آج ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے، ہم کہتے ہیں جناب میں تو یہ نسلہ نہیں بھولاں گا، میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. کس پر بہتان لگایا انہوں نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پہ، جن کی برات قرآن نے نازل کی. اور اللہ نے کہا جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہیں سزا مل گئی ہے، تو اب کوئی بھی ان کے پرانے جرم کو یاد نہیں کرے گا، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج دیکھیں نا ہم لوگوں کو ان کے ماضی پر آر نہیں دلاتے. بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں او بھائی یار مینوں پتا تیرا تو کی کردا رہے ہیں، آج تو حاجی بن گئے ہیں. اللہ اکبر. یار آج وہ بن گئے حاجی تو بننے دو اسے. ماضی پر جو آر دلائے گا تو وہ آدمی خود اس برائی میں مبتلا ہو جائے گا. تو لہٰذا ہر آدمی اپنے بارے میں یہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کو چھوڑ دے. ہر آدمی جواب دے کس کا ہے جی؟ اپنا. چلیں آگے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ آیت سب جانتے ہیں. اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیے. اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، ماں باپ کیا ہیں جی؟ مشرک. بہت بڑا گناہ، شرک کی معافی ہے ہی نہیں. جو شرک میں مر گیا اس کی معافی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے اگر کسی کے ماں باپ اسے شرک پر مجبور کریں تو یہ شرک نہیں کرے گا. فلا تطیعہما، تو ماں باپ کی اتباع نہیں کرنی. تمہیں علم بھی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ شرک کیا ہے، لیکن ماں باپ کی اتباع نہیں کرنی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. مشرک ماں باپ ہے اور وہ آدمی کو کہتے ہیں مشرک ہو جا. اللہ فرماتا ہے مشرک نہیں ہونا تو نہیں، لیکن تیری صلہ رحمی نہیں ختم ہونی چاہیے. صلہ رحمی میں کیا آتا ہے؟ ان کے اخراجات، ان کا نان نفقہ، ان کے کپڑے. دنیا کے اندر جتنی ضرورتیں ہیں ان کی ذمہ داری اولاد پہ. ماں باپ اگرچہ مشرک اور وہ پکے مشرک، دیکھیں نا پکا مشرک ہوگا تو وہ شرک پہ مجبور کرے گا نا. ٹھیٹھ مشرک، اور وہ مسلسل بچے کو کہتے ہیں تو بھی ہو جا. اور یعنی کہ ماحول جو ہے مزاحمت والا ہے. اور اس مزاحمت والے ماحول میں بھی اللہ فرماتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا کے اندر تیرا اس نے سلوک ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے. وہ کنی کو خدمت کرن بچے اپنے ماں پیو دی، کتنا کو کریں. حضور فرمانے لگے بھئی یہ بات سمجھ لو ہما جنتو کا و نارو کا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے. اب تم دیکھ لو جنت میں جتنا جانا چاہتے ہو اتنی خدمت کرو، اور جہنم میں اگر جانا چاہتے ہو تو خدمت نہ کرو. تمہاری جنت اور تمہاری جہنم کیا ہیں جی؟ تمہارے ماں باپ. یہ وہ نسب ہے جو اللہ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ جنتی کون ہے تو آدمی دیکھ لے اس کے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیسا ہے. اگر تو آدمی یہ کہتا ہے جی ابا جان آپ کی عمر ہو گئی، آپ کو نہیں پتہ لگتا. یار جتنی عمر بڑھ جاتی ہے نا اتنی سمجھداری بڑھ جاتی ہے، تجربہ بڑھ جاتا ہے. انسان کی ہو سکتا ہے اعضاء میں پکڑنے کی قوت نہ رہے، لیکن سوچنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب مرزا غالب نے اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ جب ذوف بڑھا تو خوش بیانی آئی، تب بحر طبیعت میں روانی آئی. جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی میرے شعروں پہ جوانی آئی. تو جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس یہ مت کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا ہم کہتے ہیں جناب ان کو کیا پتا. تو لہٰذا قصور ہمارا بھی ہے نا کہ بچوں کو ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیا. آج دیکھیں نا لوگ بچے اگر دادا کے پاس زیادہ بیٹھے ہیں تو ماں کہتی ہے نا بیٹھا کرو. پتہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی غلط راہ نہ لگا دے. بھئی اس نے اگر غلط راہ لگانا ہوتا تو اپنے پتر کو نہ لگا دیتا. سمجھنے کی بات ہے نا. تو لہٰذا بزرگوں کے پاس تو بیٹھنا چاہیے. اب دیکھیں نا عجیب ماحول ہے، گھر میں تیتر رکھنے سے تو برکت آتی ہے لیکن بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو خرچہ ہو جائے گا.
وہ جو رات کو اٹھ کے دعائیں کریں گے، وہ جو بغیر عوض کے بغیر مطالبے کے اپنے بچوں کے لیے رب کے حضور جھولیاں پھیلا کے مانگیں گے، ان کے ہوتے ہوئے برکت نہیں آئے گی۔ باجزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ماں سے اجازت لی، اماں جان اپنے حق معاف کر دیں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے معاف کر دیے، کہتے ہیں میں نکل گیا گھر سے، اب پتہ نہیں 20 سال کے بعد واپس آئے یا 30 سال کے بعد آئے، اتنے عرصے میں ملاقات ماں سے، بات سنیے گا بڑی غور سے، کہتے میں جب آیا نا گزرا تو میرا گھر رستے میں آتا تھا، میں نے کہا آج ماں کی زیارت کر کے جاؤں گا۔ کہتے رات کا وقت تھا تو میں نے کہا دروازے پہ دستک دوں گا تو ماں اٹھ جائے گی، میں کھڑا رہا دروازے پہ اور ٹھنڈا موسم ہے، یہ اتنی سردی تھی کہ باجزید نے اس رات پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ میں ہی وہ گلاس کا پانی جم گیا، اور جب گلاس یوں کیا نا تو حضرت باجزید کا ماس بھی اتر گیا، اتنی سردی تھی۔ کہتے میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی کہ ماں جب تہجد کے لیے اٹھے گی نا، وضو کرے گی تو کھالے سے پانی بہے گا تو پانی کی آواز بتا دے گی کہ ماں اٹھ گئی، پھر میں دستک دوں گا۔ کہتے ہیں جب پانی بہا نا میں نے دستک دی، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں 20 سال ہو گئے مشاہدہ کرتے، مجاہدہ کرتے، مجھے نہیں تھا پتا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، میں نہیں جان سکتا تھا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے۔ کہتے میں نے دستک دی نا 20-22 سال ہو گئے، ماں نے میری آواز نہیں سنی، ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہو۔ کہتے ماں کہنے لگی بیٹا باجزید گھر آ گئے ہو؟ کہتے میں نے کہا اللہ میں 20 سالوں سے جس چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو میرے گھر میں ہے، وہ تو میرے گھر میں، میری ماں جانتی ہے میری دستک کو، اور میں جنگلوں میں باہر نہ جانے کیا ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ کہتے ہیں الخیر وہ رات جب گزری نا تو ماں کی میں نے خدمت کی، ماں نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میرا بیٹا جو مانگتا ہے نا اس کو دے دے۔ باجزید کہتے ہیں 20 سال کی عبادت میں وہ نہیں ملا جو ماں کی ایک دعا نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں تو 20 سال پیچھے ہو گیا، کاش میں اس وقت سمجھتا کہ میری ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے گھر میں دیکھیں نا کہ ہماری ماں جو ہے، ہمارے باپ جو ہے، بے شک وہ ان پڑھ ہوں، وہ جاہل ہیں، وہ سکول نہیں گئے، انہیں ABC بھی نہیں آتی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تمہاری جنت بھی یہ ہے، تمہاری جہنم بھی یہ ہے۔ ایک شخص حاضر ہوئے، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا حقدار کون؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا کہ اب تیرے باپ جو ہیں وہ تیرے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بے شمار وہ روایتیں جن کے اندر آیا کہ انسان کہ ماں جو ہے نا والدہ، اس کے قدموں کے تحت اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت رکھی ہے۔ ماں کے پیروں میں کیا ہے؟ جنت۔ تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ باپ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور باپ اگر خوش ہو جائے تو رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو خوش رکھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ نسخہ وظیفہ لے لیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، کس میں اضافہ ہو جائے؟ بھئی جس کی عمر بڑھ جائے گی اس کا رزق بھی تو بڑھ جائے گا نا، بھی زیادہ دن رہے گا تو روٹی بھی تو زیادہ کھائے گا نا۔ جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ من بر والدہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ آدمی کی جیب میں 5,000 روپے ہیں، مثال دے رہا ہوں ایک، اور اس کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس حدیث کے تناظر میں جائیں تو یہ 5,000 روپے نا وہ ماں باپ کو دے دے، ان کی خدمت کر دے، حالانکہ اسے 10 چاہیے، تو اس کے پاس 10 آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ وہ ماں باپ جب اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، اور وہ دعا جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگی، اس کے اور دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور یہ وہ پہلے ہمارے حقدار ہیں، یہ وہ پہلی نعمت ہے جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذلیل ہو گیا وہ آدمی، پھر فرمایا ذلیل ہو گیا، پھر کہا ذلیل ہو گیا۔ عرض کی کہ حضور کون ذلیل ہو گیا؟ صحیح مسلم کی روایت، عرض کی حضور کون ذلیل ہو گیا؟ کہا وہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا ایک، اور وہ جنت میں نہ جا سکے، کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ بوڑھا ماں باپ کا بوڑھا ہو جانا یہ نعمت ہے، یہ کوئی اذیت نہیں ہے۔ کس بات کی نعمت ہے؟ کہا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ کیا مطلب؟ بوڑھے ماں، دیکھیں نا ایسا وقت بھی ہے بچے فون کر کے کہتے ہیں جی دعا کریں ابا جی کی روح نکل جائے۔ اللہ اکبر، جی بڑی اذیت میں ہے یار، وہ اذیت میں ہے کہ تم اذیت میں ہو؟ سوال ہے نا، اپنے آپ سے پوچھیں
بھی وہ تو تکلیف میں ہیں، آئی سی یو پہ ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، وہ تو ہیں اذیت میں، تو کیا تمہیں ان کی اذیت کی فکر ہے یا اپنی اذیت کی فکر ہے؟ اور یہ صبح صبح جانا پڑتا ہے اسپتال، کام کاج دیکھیں، دکان دیکھیں یا ابا جی کے پاس جائیں؟ بس آپ دعا کریں جناب، یاسینیں پڑھیں، بچے کو بلائیں جو سرانے پہ یاسین کھڑے ہو کے پڑھیں تاکہ ابا جی کی روح نکل جائے۔ وہ بچے جن کے لیے باپ ہو سکتا ہے حلال حرام کی بھی تمیز نہ کرتا، وہ کہتے ہیں جناب یہ ان کی روح جو ہے وہ چلی جائے۔ اللہ اکبر! تو انسان سوچے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب اولاد ماں باپ کے ساتھ وہی کرے گی نا جو ان کی تربیت کی جائے گی، تو انہیں سمجھائیں، انہیں ہر جگہ پڑھنے کے لیے بھیجیں، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں بھیجیں، لیکن انہیں در رسول کی حاضری بھی کرائیں، انہیں حضور کے سامنے زانوئے تلمذ بھی طے کرائیں، انہیں بتائیں اللہ حضور کی تربیت کا نظارہ کرائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کی تربیت ہے نا، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، اور کسی کو دیکھا وضو غلط کرتے، کسی بزرگ کو دیکھا وضو غلط کرتے، تو یہ نہیں کہا جا کہ انکل آپ کو وضو نہیں کرنا آتا؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کہہ سکتے تھے، جنتیوں کے سردار ہیں، ڈانٹ سکتے تھے، سمجھ آئی نا؟ لیکن کیا کہا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ نے دیکھ کر بتانا ہے کہ اچھا کون کرتا ہے۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا نا، وہ ماتھا چومنے لگے، وہ کہتے ہیں اچھا تو تم دونوں نے کیا ہے، غلط تو میں کر رہا تھا۔ یار اندازے تربیت تو یہ ہے نا، آج ہم اپنے بچوں کو کہیں، بچہ کہ جناب امی جان ابا جان، وہ ساتھ والے جو انکل ہے نا، وہ ان کے گھر میری بول چلی گئی تھی، میں لینے کے انہوں نے مجھے ڈانٹا، تو والدین اوے تو کچھ نہیں کیا، آگو تو سننا ہے، وہ جا یار نک پا چھڑ گئی۔ آج یہ دور ہے، یہ ماحول ہو چکا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے نتائج ہم اسی طرح کے بھگت رہے ہیں۔ تو جو کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے اللہ۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، والدین کے جو حقوق ہیں نا، وہ ان کے مرنے پر ختم نہیں ہوتے۔ یہ شاید یہ بات کئیوں کے لیے نہیں ہو، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یا رسول اللہ اب باقیہ من بری ابویہ شیء ابرہما بہ من بعد موتہا۔ ایک موقع پر بنو سلمہ سے ایک شخص آئے اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے والدین فوت ہو جائے، کیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کے حق ہیں مجھ پر؟ وصال کے بعد، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سیاستہ میں موجود ہے، کیا ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی میری ذمہ داری ہے کوئی؟ حضور نے فرمایا ہاں نام، پہلا کہ یہ ہے الصلاۃ علیہما، ان کے جنازے کا اہتمام کرو۔ پہلا کیا ہے جی؟ ان کے، اب دیکھیں نا کیا عجیب دور ہے، وراثت سب لیتے ہیں، اور ماں باپ کے جنازے کے پیسے ماں باپ کے پیسوں سے ہی ادا کرتے ہیں۔ کوئی ماں کی قبر کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں، بھی تو دے، میں کیوں داں؟ یار یہ کوئی عجیب بات ہے کرنے والے۔ ہر آدمی کو تو کہنا چاہیے تھا جی میں دیتا ہوں، اور جی میں دیتا ہوں، اور جی میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا والاستغفار لہما، دوسرا حق ماں باپ کے وصال کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ان کے لیے کیا کرو؟ یہ رکن خوانی پہ ختم ہوتے ہیں، یہ 40واں ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں دعائے مغفرت کا اہتمام کرو۔ اور دعائے مغفرت جو ہے نا، اس کا جتنا خرچہ ہوگا وہ وراثت میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ بچے کے پیسے میں سے۔ کس کے؟ آج دیکھیں وہ کہیں لو جناب 40 تے 5 لاکھ لگ گئے، کلاں تے 10 لاکھ لگ گئے، لہذا باقی وانڈ لو، نہیں، وراثت میں سے نہیں کیا جائے گا، یہ بچہ اپنی طرف سے کرے گا جو اس کی بساط ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائے نا تو انہوں نے جو جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، ماں باپ کے وعدے کو پورا کرو۔ اگر کسی کے باپ کسی مسجد میں ماہانہ 1000 روپے دیا کرتے تھے نا، تو بیٹے کا حق ہے، باپ چلا گیا لیکن وہ 1000 بند نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اللہ اکبر۔ اور کہا جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان رشتوں کو برقرار رکھنا یہ ان کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو جی رشتہ داری ابا جی دی وجہ نال سی، ابا جی ٹر گئے رشتہ داری ختم۔ حضور فرما رہے ہیں ابا جی ٹر گئے ہیں لیکن رشتہ داری نہیں ٹرنی چاہیے، وہ وہیں رہنی چاہیے، وہ برقرار رہنی چاہیے، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ماں فوت ہو گئی ہے لیکن ماں کا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہا ماں باپ فوت ہو جائے نا لیکن ان کے دوستوں کی عزت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ والد کے دوست
اور والدہ کی سہیلیاں، ان کا اکرام کیا ہوگا؟ عید آئی ہے تحفہ بھیج دیں، کوئی خاص موقع تہوار ہے کچھ بھیجیں، ان کی طرف تحفے بھیجنا، یہ ماں باپ کے وہ حقوق ہیں جو وصال کے بعد ہیں۔ اب سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اور ہم تو یہ حق ان کی زندگی میں نہیں دیتے، یہ تو وصال کے بعد ہے نا، تو زندگی کے اندر جو حق ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد حسن سلوک کے جو مستحق ہیں وہ انسان کے اہل و عیال ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے۔ یعنی کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اور عورت بھی یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ میاں بیوی دونوں کے حق بھی ہیں، دونوں کے فرائض بھی ہیں، یہ قرآن بیان کرتا۔ اور دیکھیں نا کتنا خوبصورت نظریہ قرآن نے دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مرد کا لباس ہیں اور مرد عورت کا لباس ہے، کہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے مرد کے عیب باہر بیان کرے، اور وہ مرد نہیں ہے جو اپنی عورت کی باتیں باہر بیان کرے۔ اور بڑا خوبصورت ہے نا قول، وہ کسی کے میاں بیوی کے معاملات خراب چل رہے تھے تو اس کے کسی دوست نے پوچھا جناب سناؤ، وہ کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عورت کی بات کسی سے کروں، طلاق ہو گئی۔ تو وہی دوست آیا، وہ کہنے لگا اب سناؤ، کہتا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اجنبی عورت کی بات اپنے دوست سے کروں۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے نا، اور کتنی اعلیٰ مثال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ روایت آ گئی مستدرک میں کہ یا رسول اللہ من اعظم الناس حقا علی المرأة، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کہا اس کے خامد کا۔ کہتے میں نے عرض کیا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا۔ مرد پرائیورٹی دے گا اپنی والدہ کو، اور عورت پرائیورٹی دے گی اپنے خامند کو۔ عورت لڑ پڑتی ہے جی جی اپنی ماں کو ترجیح دیتا ہے، وہ حضور کہہ رہے ہیں ترجیح دینی ہے، یہ ترجیح دیتا ہے تو اس کا احسان کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اور اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تمہارا خامند وہ ہے جو حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اس چیز کو لڑائی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دیگر قرابت داروں کے حوالے سے ایک ایک بات سن لیں، اور وقت تقریباً ختم ہو گیا، چند منٹ صرف اضافی لوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے نا وہ ماں کے درجے پہ ہے۔ کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہے نا تو وہ اپنی خالہ کی خدمت کرے تو وہی اس کو ثواب ملے گا جو ماں کی خدمت کا، اور اگر کوئی اپنی خالہ کی خدمت نہیں کرتا نا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العم سنون لابیہ، اور چچا یا تایا ایک ہی بات ہے کہ چچا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے جیسے سگا باپ ہوتا ہے، لہذا تو چچا کی خدمت نہ کرے، تایا کی خدمت نہ کرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے باپ کی خدمت نہیں کی۔ کہا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہے جیسے والد کا حق اولاد پہ ہوتا ہے۔ جو اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث سمجھ لیں، یہ آخری اسی پہ میں اختتام کروں گا، اور اس کے بعد یہ آپ نے سنتیں پڑھنے سے پہلے نا کچھ اعلان ہے وہ سماعت کرنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ پیغامی حدیث ہے میری۔ آپ فرمانے لگے صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، کہ اس نے مجھے 1000 دیا تھا تو میں دے رہا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ دوبارہ سنیں، حضور فرما رہے ہیں جو کسی کے احسان کے بدلے میں احسان کرے اس کو صلہ رحمی، یہ تو اس نے قرض ادا کیا نا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہا وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ یہ وہاں جا کے دے جو نہیں دے کر گیا تھا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ یہ اس سے جوڑے جس نے اسے توڑا تھا۔ اور اگر مثال کے تو ہم کہتے ہیں جناب اس کی شادی ہے، اس نے مجھے 5000 دیا تھا تو میں 6 دے کے آؤں، فلاں کی شادی ہے، وہ یار اس نے مجھے کیا دیا تھا تو میں اسے کیوں دے کے آؤں، میں جاؤں گا ہی نہیں۔ یار جس نے نہیں دیا تھا نا وہاں لازمی جائیں اور وہاں اسے دے کے آئیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی مجبوری ہو، اس کے حالات ایسے ہوں، کوئی اور معاملات ہوں، تو اپنی طرف سے نتائج اخذ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے کہ رات کی تاریکی کا شکوہ نہ کریں، اپنے حصے کی
شمع روشن کریں. رات تاریک ہے تو کیا ہوا، ہم سب اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو رات کی جو تاریکی ہے یہ دن کے اجالے میں تبدیل ہو جائے گی. دعا اللہ سے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صرف آدھا منٹ